السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک کہانی شیئر کروں گی جس کا نام ہے جنات کا جنازہ۔ تو ناظرین، ہم میں سے کوئی بھی جنات کی موجودگی سے انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر 3 قسم کی مخلوق پیدا کی: انسان، حیوان اور جنات۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان کی اس دنیا پر اترنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے جنات کو پردے میں کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود ہم میں سے کوئی بھی جنات کی حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم میں سے کافی لوگوں کا بلا واسطہ یا بالواسطہ جنات سے تعلق رہتا ہے۔ تو آج کی کہانی جنات کے متعلق ہے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل نیگو روٹین سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ مزید انٹرسٹنگ سٹوریز جو ہیں وہ آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکیں۔ تو جی، ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے حاجی قدرت اللہ صاحب سے۔ حاجی قدرت اللہ پاکستان بننے سے پہلے کسی دور دراز کے ایک قصبے میں رہا کرتے تھے، لیکن پاکستان بننے کے بعد وہ بکھر کے ایک گاؤں میں شفٹ ہو گئے اور وہاں پر وہ ایک مسجد میں امامت کرایا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ انہوں نے قرآن پاک حفظ کر رکھا تھا اور انہیں قرآن کی تعلیم بھی پتہ تھی، تو وہ وہاں مسجد میں بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے۔ حاجی قدرت اللہ کے پاس اتنا علم تھا دین کا کہ انہوں نے وہاں پر بچوں کو بھی دین کی تعلیم دینا شروع کر دی، اور گاؤں کے لوگ ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ وہ اپنے بچوں کو ان کے پاس بھیجا کرتے تھے تاکہ وہ انہیں دین کی بھی تعلیم دے سکیں اور قرآن پاک کی بھی تعلیم دے سکیں۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک بہت ہی بڑا بڑ کا درخت تھا، اور اس درخت کے نیچے بہت گھنی چھاؤں ہوا کرتی تھی، تو اکثر اوقات گاؤں کے لوگ اپنے مویشیوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے چرنے کے لیے، اور خود اس درخت کے نیچے آ کر اکٹھے ہو جایا کرتے تھے، اور وہاں پر حاجی قدرت اللہ ان کو دین کے مختلف بہت ہی انٹرسٹنگ سے قصے سنایا کرتا تھا، اور وہ لوگ ان سے مستفید ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حاجی قدرت اللہ صاحب لوگوں کے جنازہ بھی پڑھایا کرتے تھے۔ کوئی بھی وقت ہوتا، کسی بھی وقت کوئی بھی ان کو جنازے کے لیے بلانے آ جاتا تو یہ فوراً سے کسی تاخیر کیے بغیر جنازہ پڑھنے کے لیے چلے جاتے تھے۔ یہ اپنے آپ کو اللہ کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رکھتے تھے۔ تو سردیوں کی ایک رات کا قصہ ہے۔ رات بہت گہری تھی اور کافی ٹھنڈ پڑ رہی تھی، تو رات کے تقریباً پچھلے پہر دروازے پر دستک ہوئی، تو حاجی قدرت اللہ صاحب دروازے پر گئے اور دروازہ کھولا، اور کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے 3 آدمی کھڑے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص بتابی سے بولا، آپ ہی حاجی قدرت اللہ صاحب ہیں؟ تو حاجی قدرت اللہ صاحب نے جواب دیا، جی ہاں، میں ہی حاجی قدرت اللہ صاحب ہوں۔ آپ خیریت سے اس ٹائم یہاں پر موجود ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ میرے بھائی کا انتقال ہو چکا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کی نماز جنازہ ادا کریں، تو ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ تمام صفیں بچ چکی ہیں، سب لوگ نماز جنازہ کے لیے تیار ہیں، میت تیار ہے، آپ بس ہمارے ساتھ چلیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ حاجی قدرت اللہ صاحب نے کہا، کیا میں اس کو جانتا ہوں یا وہ مجھے جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ سے بہت اچھی طرح سے واقف تھے، اور وہ آپ کے قصے بہت شوق سے سنا کرتے تھے، تو وہ آپ کو بہت پسند بھی کیا کرتے تھے۔ اس کی آپ سے ملاقات آپ کے پرانے گھر میں ہوئی تھی، اور وہ تب سے آپ کو بہت پسند کرتا تھا، اور اس کی خواہش تھی کہ اس کی نماز جنازہ آپ ادا کریں۔ تو ساری صفیں تیار ہیں، میت جنازے کے لیے بالکل تیار ہے، آپ پلیز ہمارے ساتھ چلیے۔ تو حاجی قدرت اللہ نے تھوڑا سا توقف کے بعد کہا کہ 1 منٹ مجھے دیجیے، میں ذرا اپنا لباس بدل کے آتا ہوں۔ اس کے بعد حاجی قدرت اللہ ان 3 لوگوں کے ساتھ چل دیے، تو وہ لوگ آہستہ آہستہ چلتے چلتے گاؤں سے باہر چلے گئے۔ حاجی قدرت اللہ خاموشی سے ان کے پیچھے چلتے رہے، لیکن جب چلتے چلتے 1 گھنٹہ گزر گیا، اب تو حاجی قدرت اللہ پریشان ہونے لگ گئے کہ ایسا کیا ہو گیا ہے، کہاں جانا ہے ہمیں، کتنی دور جنازہ ہے۔ تو انہوں نے آرام سے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ لگتا ہے اس گاؤں میں نئے ہو، آپ ذرا مجھے بتاؤ کہ کس طرف جانا ہے، ہو سکتا ہے میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا، پریشان نہ ہو اے آدم زاد، ہم بس پہنچنے ہی والے ہیں۔ تو یہ بات سن کر حاجی قدرت اللہ کے پاؤں سے زمین نکل گئی، وہ ایک دم سے پریشان ہو گئے، اور پھر انہیں بات یاد آئی کہ جب انہوں نے ان کے گھر کے دروازے پر کہا تھا کہ وہ آپ سے آپ کے پرانے گھر میں ملا تھا۔ تو اس طرح کی باتوں کی کڑیاں ملاتے ملاتے حاجی قدرت اللہ کافی پریشان ہو گئے، اور ابھی وہ اسی پریشانی میں یہ سب باتیں سوچ ہی رہے تھے کہ ان میں سے ایک شخص نے اونچی آواز سے کہا، حاجی قدرت اللہ، تم پریشان نہیں ہو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، ہم جنات ہیں، لیکن ہمارے بھائی کی خواہش تھی کہ ان کا جنازہ آپ پڑھائیں، اس لیے ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں۔
ہم مسلمان جن ہیں اور ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو وہاں پر کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور پھر وہ ایک گھاٹی کی طرف بڑھنے لگے اور کچھ ہی راستہ نیچے کی طرف جانے کے بعد وہ لوگ اپنی منزل مقصود پر پہنچ چکے تھے۔ حاجی قدرت اللہ صاحب نے دیکھا کہ کافی زیادہ تعداد میں لوگ وہاں پر جمع تھے اور بہت لمبی لمبی صفیں بچھی ہوئی تھیں اور ان پر بارش بزرگ بہت سارے اکٹھے ہوئے تھے اور ان لوگوں نے سفید کلر کا لباس پہنا ہوا تھا، ان کی لمبی لمبی داڑھیاں تھیں، ہاتھوں میں ان کے تصویر تھی اور کافی لمبی لمبی صفیں بچھی ہوئی تھیں اور بہت زیادہ لوگ جنازے میں جمع تھے۔ حاجی قدرت اللہ ان سب کو دیکھ کر ایک دم سے پریشان ہو گیا، اس نے ان میں سے کسی کی طرف دوبارہ مڑ کر نہیں دیکھا اور خاموشی سے جنازہ پڑھانا شروع کر دیا۔ اور تھوڑی دیر بعد جب وہ جنازہ پڑھا چکے تو ان میں سے ایک جن نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ کوئلے نکالے اور وہ کوئلے حاجی قدرت اللہ کے سامنے پیش کیے اور کہا کہ یہ لے، ان میں سے آپ اپنا ہدیہ لے لیں، یہ ہماری طرف سے آپ کا ہدیہ ہے اور ہمیں بہت دور تک جانا ہے، ہمیں جلدی ہے، ہمیں بہت دیر ہو رہی ہے، ہمیں جانا ہوگا۔ حاجی قدرت اللہ نے سب سے چھوٹا کوئلہ اٹھایا اور اپنی جیب میں ڈال لیا اور اس کے بعد ان سب لوگوں نے کہا اب آپ جائیے، آپ جا سکتے ہیں۔ حاجی قدرت اللہ گھر واپس جانے کے لیے روانہ ہوا۔ پیچھے سے اسے آواز آئی اللہ حافظ۔ جب حاجی قدرت اللہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، سب کے سب لوگ غائب تھے۔ تو حاجی قدرت اللہ کو اتنی ٹھنڈ میں بھی پسینے چھوٹ پڑے اور وہ اتنی سردی میں کپ کپانے لگ گئے اور ایک دم سے جب انہیں خیال آیا کہ اتنا لمبا سفر انہوں نے اکیلے طے کرنا ہے اور وہ گھر کیسے جائیں گے، تو یہ خیال آتے ہی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اور جیسے ہی انہیں ہوش آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو اپنے گھر میں موجود پایا، تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ میں یہاں کیسے آیا، تو ان کی اہلیہ نے بتایا کہ آپ گلی کے دروازے پر بے ہوش پڑے تھے، میں جب باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ آپ وہاں بے ہوش پڑے ہیں، تو میں آپ کو اندر لے کر آئی اور 3 دن سے آپ مسلسل بخار میں مبتلا ہیں اور ابھی آپ کو ہوش آیا ہے۔ لیکن حاجی قدرت اللہ کو سب یاد آ گیا کہ وہ کہاں بے ہوش ہوا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ جنات انہیں ان کے گھر کے دروازے تک بھی چھوڑ کر گئے تھے۔ تو حاجی قدرت اللہ نے جب اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس کوئلے کو باہر نکالا تو وہ کوئلہ نہیں، وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ ایک ہیرا تھا، بہت چمکتا ہوا اور بہت قیمتی ہیرا۔ تو حاجی قدرت اللہ کو سمجھ آ گئی کہ یہ جنات نے ان کو نماز جنازہ پڑھانے کا ہدیہ عطا کیا ہے۔ تو یہ تھا حاجی قدرت اللہ اور جنات کا نماز جنازہ کا واقعہ۔ ناظرین، جنات ہر کہیں موجود ہوتے ہیں، ہمارے ارد گرد ہماری نظروں کے سامنے ہوتے ہیں لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ تو جنات کی موجودگی سے انکار بالکل نہیں کیا جا سکتا اور حاجی قدرت اللہ کے ساتھ پیش آنے والا یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے۔ اور یہ کہانی بکھر کے ان کے گاؤں کے ہی کسی آدمی نے یہ کہانی اخبار میں نشر کروائی تھی جو میں نے آپ کو ابھی سنائی ہے، تو یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ تو حاجی قدرت اللہ نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کے جنازہ پڑھائے ہوں گے لیکن یہ جنازہ انہیں اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں بھولا تھا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کر دیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔